محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں خداوند متعال نے تین چیزوں کو خداوند متعال بہت پسند کرتا ہے، اور تین چیزیں ایسی ہیں جسے خداوند متعال بالکل پسند نہیں کرتا. یعنی حتیٰ ان کو کہتے ہیں کہ دشمن سمجھتا ہے. وہ تین چیزیں کیا ہیں جسے خداوند متعال
بہت پسند کرتا ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے قلت الطعام، یعنی کم کھانا کھانا، یعنی جتنی بھوک ہے اس سے 2 نوالے کم کھانا کھانا، یعنی جب پیٹ بھرنے والا ہو اور جب ایسا فیل ہو، احساس ہو کہ اب پیٹ بھرنے والا ہے، تو 2 نوالے پہلے ہی اپنے ہاتھ کو روک لو۔ دوسری چیز جسے خداوند متعال بہت پسند کرتا ہے وہ ہے قلت النوم، یعنی کم سونا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بہت زیادہ سوئے۔ اور تیسری چیز جو خداوند متعال بہت پسند کرتا ہے وہ ہے قلت الکلام، یعنی کم بات کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹھے رہے اور 2-2 3-3 گھنٹوں تک اپنے دوستوں کے ساتھ میں باتیں کرتے رہے، اسے خداوند متعال پسند نہیں کرتا۔ 3 چیزیں جسے خداوند متعال پسند نہیں کرتا، انہی کے اپوزٹ ہے، یعنی دیکھیے جو جسے پسند کرتا تھا وہ ہے قلت الطعام، اس کے اپوزٹ ہوگا کہ کوئی بہت زیادہ کھانا کھائے، پرخوری، یعنی حلق تک جب تک نہیں آ جاتا ہے تب تک کھانا کھایا جاتا ہے، تو اسے خداوند متعال نہیں پسند کرتا۔ اسی کے یعنی دوسری جو چیز تھی جسے خداوند متعال بہت پسند کرتا تھا وہ ہے قلت النوم، یعنی کم سونا۔ اسی کے اپوزٹ کہ اگر کوئی زیادہ سوئے تو خداوند متعال کو یہ نہیں پسند ہے کہ کوئی زیادہ سوئے۔ اور تیسری چیز جسے خداوند متعال پسند کرتا تھا وہ ہے قلت الکلام، اسی کے اپوزٹ وہ چیز ہے جسے اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، وہ ہے زیادہ باتیں کرنا۔ ہم نے اس طرح سے کیا، ہم نے یہ کیا، ہم وہ کیے، ہم نے اس منطقے کو آباد کیا، یعنی وہ ایریا میری وجہ سے آج اتنا ہرا بھرا ہے، یا پھر وہاں پر زیادہ روزگار پایا جاتا ہے، وہاں کے لوگ پہلے بہت غریب تھے، میں گیا، میں نے اس جگہ پر جا کر خدمت انجام دیا، اس کی وجہ سے وہاں کے لوگ جو ہے آج بہت اچھے ہو گئے، اور میں نے یہ کیا، میں وہ کیا، اور اپنی بڑائی کر رہے ہیں، اپنے باتیں کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ چالو ہے، زبان چل رہی ہے، اللہ نے زبان دیا ہے، بس اللہ نے جو نعمت دیا ہے کسی ایک چیز کے لیے دیا ہے، بس اسے یوز کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو۔ دیکھیے یعنی جو کہا گیا ہے کہ قلت الطعام، کم کھانا کھایا جائے، پہلے کے علماء کو اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو وہ بہت کم کھانا کھایا کرتے تھے، حتیٰ یعنی آیت اللہ مجتہدی تہرانی اللہ ان پر رحمت کرے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جب طلبے تھے نئے نئے تو وہ صرف دہی اور روٹی کھایا کرتے تھے، یعنی ان کے پاس اتنے فیسلٹیز تھی کہ وہ دوسری چیزیں بھی کھا سکتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ دہی اور روٹی کھایا کرتے تھے۔ اور خود امام علی علیہ السلام سے یہ حدیث ہے کہ اللہ بھوکے پیٹ والوں کو، یعنی جن کا پیٹ بھرا نہیں رہتا ہے، ان پر علم کی جو نعمت ہے وہ نازل کرتا ہے اور انہیں علم عطا کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی علم ملے اور ہمارے نصیب میں علم آئے تو ہمیں بھی محنت اور مشقت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو سختی میں ڈالنا پڑے گا، اس کے بعد علم حاصل ہوتا ہے، یوں ہی بیٹھے بیٹھے علم حاصل نہیں ہو جاتا، بھوکے پیٹ رہنے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک لائیو ایگزامپل آپ کے سامنے دیتے ہیں، جیسے ہم لوگ 40 واک پہ جو لوگ گئے ہیں اللہ ان کو پھر سے نصیب فرمائے، اور جو نہیں جا سکے خداوند متعال انہیں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نصیب میں ہو یہ زیارت۔ 40 پہ جو واک کیا جاتا ہے واقعاً یعنی ایک عظیم اور ایک عجیب سفر ہے، یہ عشق کا سفر، اور کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ عقل کا بھی سفر ہے، یعنی عقل سے اگر ہم لوگ سوچیں تو یہ عقل والا بھی سفر ہے۔ تو جو یہ سفر کو جا چکے ہیں، بہت سے لوگ اس سفر میں جب جاتے ہیں تو یہ موقع پہ کچھ مل رہا ہے تو وہاں سے بھی کچھ لے لیا، آگے گئے وہاں پر کہا کہ ارے وہاں چکن برگر مل رہا ہے تو وہاں سے چکن برگر بھی لے لیا، آگے گئے تھوڑا سا بولے کہ یہاں انڈین چائے مل رہی ہے تو چائے بھی پی لی، پھر آگے گئے بولے یہاں پر بڑا سموسہ مل رہا ہے وہ بھی کھا لیا، آگے گئے وہاں پر بھی کچھ مل رہا ہے، یہاں پر کوئی فروٹس مل رہا ہے، پورے راستے میں آپ کو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ عراقی جو بردرز ہوتے ہیں وہ لوگوں نے اپنا سب کچھ دے دیا ہم لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہے فراہم کی،
لیکن دیکھیے ایسا نہ ہو کہ یہ سب چیزوں کے پیچھے ہم رہ جائیں، اور جب یہ سفر ہم لوگ چلتے ہیں تو اس میں ایک نورانیت ہے، اسے نہ بھول جائے ہم لوگ۔ اسی طرح سے ہم لوگ جب عزاداری کرنے کے لیے فرش عزا پر آتے ہیں تو ایک مجلس میں فلان تبرک ملا، وہاں پر تبرک کو کھایا، پھر دوسری مجلس میں گئے وہاں پر بھی تبرک ملا، اس تبرک کو کھایا، پھر تیسری مجلس میں گئے۔ دیکھیے ہر مجلس میں جائیں گے اور ہر مجلس میں تبرک ملتا ہے، لیکن اپنے پیٹ کو اتنا نہ بھر دے کہ اب ہمیں ہی مشکل اور سختی میں پڑ جانا پڑے نہ، بلکہ دھیان رکھے اور یعنی اتنا نہ کھائے، پرخوری نہ کرے، زیادہ کھانا نہ کھائے، نہیں تو اللہ کی وہ نعمتیں جو ہم پر نازل ہونے والی ہوتی ہے، ہم خود اپنے ہاتھ سے ان نعمتوں کو اپنے اوپر نازل نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ پرخوری نہیں کرنا، زیادہ کھانا نہیں کھانا ہے۔ اسی طرح سے ہے کہ قلت النوم، کم سوئے۔ دیکھیے کم سونا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم لوگ جتنے بھی بڑے مجتہدین ہوتے ہیں، چاہے آپ امام خمینی کو لے لو یا آیت اللہ خامنائی کو لے لو، آیت اللہ سیستانی کو لے لو، جتنے بھی بڑے بڑے مجتہدین ہمارے زمانے کے بھی ہیں، یہ بہت کم سویا کرتے ہیں۔ یعنی حتیٰ جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کتنا دیر سوتے ہو، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 آورز یا 4 آورز میکس۔ ہم لوگ بھی کوشش کریں، دیکھیے سائنس کہتا ہے کہ 8 آورز سونا چاہیے، ٹھیک ہے 8 آورز، لیکن 8 آورز سے زیادہ تو ہم لوگ نہ سوئے۔ اس سے زیادہ سونا یعنی خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے عمر کو اور اپنی یہ جو لائف ہے اسے خراب کرنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، انسان کی لائف۔ اسے بہت دھیان سے اور سوچ سمجھ کر اور صحیح جگہ پر یوز کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے یہ جو لائف عطا کی ہے اسے ہم سونے میں ویسٹ کر دے۔ بس دھیان رہے ہم لوگوں کو کہ یہ زندگی کو صحیح طرح سے ہمیں یوز کرنا ہے۔ ایک ایگزامپل جو آیت اللہ مصباح یزدی ہمیشہ اپنے درس اخلاق میں دیا کرتے تھے، یہاں پر ہم بیان کرنا چاہیں گے۔ دیکھیے وہ کہتے تھے کہ ایک شخص کو تصور کرے جس کے پاس میں بہت پیسہ ہے، بہت امیر انسان ہے، یہ انسان کے پاس میں ایک فقیر انسان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے عطا کرو، اور یہ جو امیر انسان ہے یہ کیا کرتا ہے کہ اسے 2 کروڑ روپے دیتا ہے، یہ اسے 2 کروڑ روپے دیتا ہے۔ اب یہ پیسے لے کر جاتا ہے اور اس بندے کو چائے پینے کا دل کرتا ہے۔ جب وہ چائے پینے کا دل کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، یعنی یہ فقیر انسان جس نے آ کر پیسے مانگے تھے، وہ بندے کو دل کرتا ہے کہ وہ چائے پیے، اس 2 کروڑ روپے میں سے ایک 2000 کی گڈی، یعنی ایک 2000 جس میں 100 نوٹ ہوتے ہیں وہ نکالتا ہے، اور اس 2000 کے پیسے کا بنڈل جو ہوتا ہے اس میں آگ لگاتا ہے، اس آگ پہ پھر وہ چائے بنا رہا ہے۔ تو اب کوئی نارمل بندہ جو رہتا ہے، ایک انسان، اس سے پوچھے کہ اس نے یہ جو کام کیا ہے یہ کیسا کام ہے، تو ہر انسان کہے گا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ کیوں اس طرح سے کہہ رہے ہو؟ کیونکہ وہ شخص اس پیسے کی قیمت کو نہیں جانتا، اس لیے وہ دوسرا بندہ جو پیسے کی قیمت کو جان رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، اس لیے اس نے ایسا کام کیا۔ دیکھیے جو عرفا ہوتے ہیں اور جنہوں نے زندگی کو سمجھا ہوا ہے، ان سے جب پوچھا جائے کہ ہماری زندگی کیسی ہے تو وہ لوگ یہی کہیں گے، یا وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور برزخ میں ہے، عالم برزخ میں ہے، ان سے جب پوچھا جائے گا کہ فلان شخص اپنی زندگی کو کس طرح سے گزار رہا ہے، تو وہ رو رو کر کہیں گے کہ اے کاش کہ ہمیں پھر واپس اس دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، ہم لوگ سوئے گے نہیں، ہم لوگ سوئے گے بھی نہیں، اتنی ہم لوگ کام کریں گے، اتنی محنت کریں گے، ثواب کمانے کے لیے ہم لوگ ہر لمحہ کوشش کرتے رہیں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وہ مقام جسے مقام رضوان کہا گیا ہے اور مقام لقاء اللہ کہا گیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم بہت محنت کریں گے، ہم کوشش کریں گے، ہم تلاش کرتے رہیں گے۔ تو دیکھیے قلت النوم خدا کو پسند ہے، کم سونا اللہ کو پسند ہے، اور زیادہ سونا اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ قلت الکلام، کہ کم حرف اور باتیں کم کرنا، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا، یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے اللہ کی، اور اللہ کو یہ پسند ہے۔ یعنی جب بھی ہم میں سے جو بھی عراق گیا ہے اور
وہ جو جاتا ہے اور آیت اللہ سیستانی سے اگر جا کر ملتا ہے، اس کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ آیت اللہ سیستانی سے جا کر ملے، تو وہ جب آیت اللہ سیستانی کو دیکھتا ہے تو وہ یعنی ایک نورانی شخصیت کو جب دیکھتا ہے تو وہ ایک دم پریشان طرح سے ہو جاتا ہے، اور بہت خاشع اور خاضعانہ طریقے سے جب ان سے ملتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی بہت کم حرف کہتے ہیں لیکن جو بھی کہتے ہیں وہ حکیمانہ ہوتا ہے. یعنی دیکھیے خداوند متعال جو بھی کم باتیں کرتا ہے اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے جب کوئی ورڈز کو اپنے زبان سے تو وہ حکمت کے تحت کہتا ہے، اور خدا کی طرف سے یہ ایک نعمت اسے عطا ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ حکمت. تو یہ ایک نعمت ہے کہ جو کم حرف یعنی زیادہ نہیں باتیں کرنا اور کم باتیں کرنا، صحیح جگہ پر صحیح چیز کو بیان کرنا، یہ ایک نعمت ہے خداوند متعال کی طرف سے بندوں کے لیے. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے جس میں معصومین علیہ السلام اس طرح سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کتم ثلاثتن فی ثلاثتن، یعنی خداوند متعال نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھپا کر رکھا ہے. تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھپا کر رکھا ہے. پہلی چیز کہتے ہیں کہ کتم رضاہ فی طاعتہ، یعنی اللہ نے چھپا کر رکھا ہے اپنی رضایت اور اپنی خوشنودی کو کس چیز میں؟ اس کے اطاعت میں، اس کی بندگی میں، اس کے واجبات کو انجام دینے میں. وہ چیزیں جو اللہ نے کہا ہے کہ یہ چیزیں کو تم انجام دو، اس میں اپنی رضایت اور خوشنودی کو چھپا کر رکھا ہے. دوسری چیز کتم سخطہ فی معصیتہ، اللہ نے اپنے غضب اور اپنے عذاب کو چھپا کر رکھا ہے اس کے گناہ کرنے میں. تیسری چیز کتم ولیہ فی خلقہ، اللہ نے چھپا کر رکھا ہے اپنے دوستوں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے ولی کو اس کے مخلوق میں، یعنی لوگوں میں چھپے ہوئے ہیں اللہ کے دوست. اس کے آگے دیکھیں حدیث اس طرح سے آگے بڑھتی ہے کہ فلا يستخفن احدكم شيئا من الطاعات، بس کوئی بھی اطاعت کو اور کوئی بھی بندگی کو، کوئی بھی چیز کو ہلکا نہیں سمجھو، چھوٹا نہیں سمجھو. کہا گیا ہے کہ سچ بولو. ہاں، تو سچ بولنے کو کبھی سب کم اور ہلکا نہیں سمجھو. کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، ان کی بات سنو، تو اسے کبھی چھوٹا نہ سمجھے. کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف نہ کہنا، تو اسے کبھی چھوٹا نہ سمجھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کہا جائے کہ ہاں یہ تو کہتے رہتے ہیں، اور ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو بڑا کر دے، تو یہ صحیح نہیں ہے، اللہ کی رضایت اس میں نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّهَا رِضَى اللَّهِ، کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس اللہ کے اطاعت میں اور کس چیز کی بندگی میں اللہ کی رضایت چھپی ہوئی ہے. وَلَا يَسْتَقِلَّنَّ أَحَدُكُمْ مِنَ الْمَعَاصِي، اور کسی بھی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھے. کیوں نہیں سمجھے؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّهَا سَخَطُ اللَّهِ، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ کس گناہ میں اللہ کا عذاب چھپا ہوا ہے. اسی طرح سے جو تیسری چیز کہی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ وَلَا يُزْرِيَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ، اور کسی بھی مومن کی اور کسی بھی مخلوق خدا کی بے عزتی نہ کرو، کسی کو بھی ذلیل نہ کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمْ وَلِيُّ اللَّهِ، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ کون سا مومن اور کون سا بندہ خدا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے. ہمیں نہیں پتا، اللہ نے چھپا کر رکھا ہے انہیں. بس لازم اور ضروری ہے کہ ان تین چیزوں کا دھیان رکھے کہ اللہ کے کوئی بھی واجبات کو چھوٹا نہ سمجھے، کوئی بھی محرمات کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، اور کسی بھی مومن کی بے عزتی نہ کرے. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کل کی مجلس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ بلا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. کچھ بلائیں ہیں جو انسان اپنے ہی ہاتھ سے اپنے اوپر لے کر آ جاتا ہے، یعنی گناہوں کو انجام دیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ بلا کو اس کے بدلے میں اس پر نازل کرتا ہے. اور یہ بلا بھی جو آ رہی ہے، جو اس نے رونگ کیا تھا اس کی وجہ سے اس پر بلا جو آ رہی ہے، یہ بلا بھی ایک نعمت ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر خداوند متعال عذاب اسی دنیا میں نہیں بھیجے گا تو آخرت میں اسے عذاب کو سہنا ہے، جو بہت دردناک اور بہت سخت عذاب ہے. بس اسی دنیا میں وہ عذاب کو سہلے. خداوند متعال چاہتا ہے کہ وہ اسی دنیا میں عذاب کو سہلے تاکہ وہ آخرت میں پاک اور صاف ہو کر اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے آئے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم پروردگار کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں پلٹ کر پروردگار کے پاس جانا ہے. جب ہمیں پلٹ کر پروردگار کے پاس جانا ہے تو پاک، اپنے آپ کو پاک صاف کلین کر کے اللہ کے پاس لے کر جانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا میں آئے اور گناہوں کو بٹور لے اور بہت زیادہ گناہ کر لے اور جب اللہ کے پاس جائے تو بری حالت میں اللہ کے پاس جائے. جو عاشق ہوتا ہے اور جب اپنے معشوق سے ملنے جاتا ہے تو وہ بہت احتیاط کے ساتھ جاتا ہے. جب اپنے معشوق سے ملنے جاتا ہے تو وہ 10 بار اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے کہ میں صحیح دکھ رہا ہوں یا نہیں دکھ رہا ہوں، اب میرا سب چیزیں برابر تو ہے، میں سیٹ تو ہوں. 2 بار 3 بار 4 بار آئینے میں دیکھتا ہے، اس کے بعد جاتا ہے اپنے معشوق سے ملنے کے لیے. کیوں اتنا آپ احتیاط کر رہے ہو؟ کیونکہ تم اسے چاہ رہے ہو، تم اسے دوست رکھتے ہو، یعنی اسے اپنے دل کی گہرائی سے چاہتے ہو. اور خداوند متعال ہی وہ وجود ہے جس سے وہ کمال مطلق ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے. واقعاً جو دنیا میں اگر کوئی واقعی محبت ہے تو وہ صرف اور صرف خدا سے محبت ہے، جو واقعی محبت ہے. باقی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ سیکنڈری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے تمہیں اپنے والدین کا احترام کرنا ہے. میں اللہ کی محبت میں اپنے والدین کا احترام کروں گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اپنے استاد کا احترام کرنا ہے. میں اللہ کی محبت میں اپنے استاد کا احترام کروں گا، کیونکہ خداوند متعال نے کہا ہے کہ تمہیں اپنے بچوں کو پیار کرنا ہے اور ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے اور ان کی تربیت کرنا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کسی وقت پر وہ رونگ کرے تو ان پر سختی بھی کرنا پڑے. خداوند متعال کی طرف سے یہ سارے حکم ہیں. بس میں اللہ کی محبت میں اپنے بچوں سے پیار کروں گا، اپنے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں گا. اگر وہ کبھی رونگ کرے تو ان کے ساتھ سختی بھی کروں گا. لیکن دیکھیے اللہ کی محبت میں یہ سب کرنا ہے. اسی لیے بھی امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ، سب سے پہلے خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا ہے. اب جب اللہ کی معرفت حاصل کرو گے تم کو سمجھ میں آئے گا، ہم کو سمجھ میں جب آئے گا کہ اللہ ہے جس سے محبت کرنی چاہیے، اللہ ہے وہ جو ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، وہی پروردگار ہے جس نے مجھے بولنے کی طاقت عطا کیا، جس نے مجھے ہاتھ ہلانے کے لیے طاقت دیا ہے. ہر چیز خداوند متعال کی ہے اور وہی ہے جو لائق پرستش، لائق عبادت ہے. اسی کی بات سننا چاہیے، تبھی ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ جب انسان کے لیے پروو ہو جاتا ہے تو انسان اب خداوند متعال سے محبت کرنے لگتا ہے. اب وہ ڈرتا ہے گناہ کرنے سے. تم کیوں ڈر رہے ہو گناہ سے؟ کیا اس لیے ڈر رہے ہو کہ خداوند متعال تمہیں جہنم میں بھیج دے گا؟ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس لیے نہیں ڈر رہا ہوں کہ خداوند متعال مجھے جہنم میں بھیج دے گا، بلکہ میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ اس نے مجھے اتنی نعمتیں دی اور بدلے میں کچھ چیز نہیں چاہی. اگر کوئی چیز اگر چاہی بھی ہے تو وہ میری فلاح کے لیے اور میری اچھائی کے لیے، میری بھلائی کے لیے اس نے مجھ سے کوئی بھی چیز کو چاہا ہے. جب انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے تو اب وہ عبادت جو کرے گا وہ عبادت حر اور آزاد لوگوں والی عبادت ہے، نہ کہ بندوں کی عبادت، نہ ہی تجار کی عبادت ہے، بلکہ اب یہ عبادت اس کی بندوں والی عبادت ہے. اسے ہم سب کو سمجھنا ہے. انشاءاللہ اللہ توفیق دے کے اس ماہ محرم میں ہم اس بات کو سمجھ سکے کہ واقعاً جو عبادت اور پرستش اور کسی کی بات ماننی چاہیے تو وہ صرف اور صرف خداوند متعال کی بات کو ہمیں ماننا چاہیے. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
دیکھیے جو لاسٹ مجلس میں بیان کیا گیا تھا کہ بلائیں جو نازل ہوتی ہے وہ خود یا تو خود ہمارے اعمال ہے جس کی وجہ سے کچھ بلائیں ہم پر نازل ہو رہی ہے، یا خداوند متعال چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بلندیوں کی طرف آگے بڑھے۔ لاسٹ مجلس میں بیان کیا گیا تھا کہ جو عبادت کرتے ہیں ہم، وہ ہماری عبادتیں ہیں، وہ ہمارے اعمال ہیں، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں وہ بہت بلندیوں تک لے کر جائے۔ بس اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ بلندیوں پر پہنچے، اسے خود کو آمادہ کرنا ہے کہ وہ بلاؤں میں مبتلا ہو، بلائیں اس پر آئے۔ اسی لیے بھی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ادعا کرے، یعنی یہ دعویٰ کرے کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ اس پر بلا اور مصیبتیں نازل ہو۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اہل بیت اطہار کو چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہے کہ مجھے بلا اور سختیاں نہیں چاہیے، یہ بندے نے اہل بیت اطہار کو نہیں پہچانا، نہیں سمجھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کو چاہیں اور ہم پر مصیبتیں اور مشکلیں نازل نہ ہو؟ یہ لازمہ ہے، لازم اور ملزوم ہے، یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ایک دوسرے سے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرو گے، ہم پر مشکلیں اور مصیبتیں نازل ہوگی۔ کیونکہ جیسے ہی ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں ظلم، ظالم، ستمگر، ستم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار نے ہر لمحہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ستمگر اور ظالمین کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کا چاہنے والا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہے اور ہم شیعیان اہل بیت اطہار ہے، شیعیان حیدر قرار ہے، بس ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے کہ ہم بھی ظالم اور ظلم کے خلاف اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ سوسائٹی میں کیا چیز کی ضرورت ہے، اور اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں بھی اقدام کرنے ہیں، ہمیں بھی اسٹیپس اٹھانے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایک چیز کی کمی ہے، ایک ہاسپٹل کی کمی ہے، یا کوئی اسکول کی کمی ہے، یا پھر یونیورسٹی کی کمی ہے، اس کے لیے ہمیں اقدام کرنے ہیں، ہمیں اسٹیپس اٹھانے ہیں، ہمیں آگے بڑھ کر کام کرنا پڑے گا۔ جو بیٹھا رہ گیا، جو سو گیا، جو تھک گیا، جو ہار گیا، وہ اہل بیت اطہار کی صرف زبان سے ادعا کر رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہے، لیکن حقیقت میں وہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں اہل بیت اطہار کا چاہنے والا نہیں ہوں۔ کیوں تم سو گئے؟ کیوں تم تھک گئے؟ کیوں تم ہار گئے؟ کیا تم بھول گئے کہ ساری طاقت اور قدرت خداوند متعال کے پاس ہے؟ یاد رکھیں ہم سب کہ خداوند متعال ہے جو قادر ہے، خداوند متعال ہے جو علیم ہے، خداوند متعال ہے جو ہر لمحہ اس جہان کو دیکھ رہا ہے اور اس جہان کو چلا رہا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس پوری دنیا کا ہر ذرہ خداوند متعال کا لشکر ہے۔ ہم خداوند متعال پر ایمان لائے، ہم ظالمین اور ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرے۔ اس جہان کا، اس دنیا کا ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، ہر ذرہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس بات پر یقین رکھیں، اس بات پر یقین کریں، ہم اس کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اپنے عقائد کو درست کرے، اپنے تھنکنگ کو اور اپنی آئیڈیالوجی کو ہم لوگ صحیح کریں، اس کی ضرورت ہے۔ آج جو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم لوگوں کو، وہ اسی چیز کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ ہمارے ٹاپک پر پلٹے کہ بلائیں جو نازل ہوتی ہے وہ امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، فرماتے ہیں کہ ایک روایت ہے جو اصول کافی میں ہے، باب صبر کا ایک باب ہے، اس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک عبد صالح اللہ کی کسی بلا پر صبر اور شکر کرتا ہے، خداوند متعال اس عبد صالح کے اس شکر اور صبر کے بدلے میں پوری سوسائٹی کو، پورے جامعے کو، اور ہو سکتا ہے پوری کنٹری کو مشکلوں سے نجات دلائے، اور ایک بہت عظیم سفرہ، نعمتوں کا سفرہ اس پوری سوسائٹی کے لیے بچھائے۔ یعنی دیکھیے ہم لوگ دیکھتے ہیں، پھر امام صادق علیہ السلام خود مثال دیتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کی،
کہتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام جب 9-10 سال کے تھے تو ان کے بھائیوں نے انہیں لے کر گئے اور کنویں میں ڈال دیا، اور پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا جاتا ہے اور انہیں غلام بنا کر بیچا جاتا ہے۔ ایک پیغمبر کا بیٹا، ایک شریف خاندان سے تعلق رکھنے والا انسان، کتنی اس کی شرافت اور عزت ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن دیکھیے کس طرح سے جناب یوسف علیہ السلام پر بلائیں اور مشکلیں نازل ہوئی کہ انہیں غلام بنا کر بیچا گیا، انہیں لے جایا گیا، اور پھر مصر کے یعنی بازار میں وہاں پر زلیخا کا شوہر انہیں خریدتا ہے، گھر پر لاتا ہے، اور وہاں پر وہ کتنی مشکلوں سے رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں وہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک امتحان جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ سارے حادثے اور یہ سارے ایونٹس دیکھیے خداوند متعال قرآن میں کتنے بہترین اور خوبصورت انداز میں اسے بیان فرما رہا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21، اس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ کذالک مکننا یوسف فی الارض، یعنی ہم نے حضرت یوسف کو اتنے الگ الگ جگہ سے گزارا اور ایک جگہ پر مستقر کیا، اور خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ سب کیا۔ دیکھیے یعنی کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ اسے بھول گیا ہے، نہیں، ہر ایک بندے پر اللہ کی نگاہ ہے، اور ہر ایک بندے کے امور اور اس کے ہر کام کو اللہ اپنی اجازت کے ذریعے سے انجام دے رہا ہے۔ کبھی انسان یہ فکر نہ کرے کہ وہ تنہا ہو گیا ہے، نہیں، ہمیشہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، یہ ہمیشہ انسان یاد رکھے۔ اسی لیے دیکھیں وہی آیت آگے بڑھتی ہے اور خداوند متعال اس طرح سے فرماتا ہے کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ ہر امر پر غالب ہے۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ اتنے برے سچویشن ہو گئے ہیں کنٹری میں، اتنی بری حالت ہو گئی ہے، جو برے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، نہیں، ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اور مومن ایک ہو، ہم جب ایک ہو جائیں گے تو وہ طاقت اور عزت خداوند متعال ہمیں عطا کرے گا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اسے نہیں سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو اور اس دنیا کو بنایا اور اسے چھوڑ دیا ہے، نہ، اللہ نے اسے نہیں چھوڑا ہے، اللہ کی سنتیں ہیں، اور سنتیں اللہ کی اس پوری کائنات پر جاری و ساری ہے۔ یعنی اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جب مومنوں کے دل ایک ہو جائیں گے، جب مومن مل کر کام کریں گے تو یاد رکھو کہ کامیابی تمہارے پاس آنے والی ہے۔ یعنی کامیابی کو اور کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ کامیابی جھک کر تمہارے پاس آئے گی۔ کنڈیشن یہ ہے کہ ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، آپس میں تفرقہ نہیں کرنا ہے، سب کو مل کر اور ایک جٹ ہو کر ایک ساتھ ایک مشن اور توحید کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب لانے کے لیے ایک ساتھ اور ایک جٹ ہو کر کام کرنا ہی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرماتا ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، چاہے مشرکین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، چاہے کافرین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ دیکھیے خداوند متعال کی سنت ہے یہ کہ اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، آج نہیں تو کل غالب آنا ہے، لیکن یہ مومنوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مومنین ایک ہو۔ اگر مومنین ایک ہو جائے گے جلدی سے تو یہ غالب آنا جلدی اتفاق ہوگا، لیکن اگر مومنین آپس میں لڑتے رہے، آپس میں جھگڑتے رہے، تفرقہ مومنوں کے درمیان رہے گا تو یاد رکھے کہ یہ ظہور دیر سے ہوگا۔ ایک دوسری بات یہ کہ وہ طاقت اور عزت جو اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں کے لیے وہ دیر سے اتفاق ہوگی، وہ دیر سے محقق ہوگی، لیکن یاد رکھے کہ یہ محقق ہو کر رہنا ہے۔ آج بھلے ہی ظالمین اور ستمگر کتنے ہی پاور میں کیوں نہیں ہمیں دکھائی دے رہے ہو، کل انہیں ٹوٹنا ہی ہے، اور کل مومنین ایک جٹ ہو کر رہیں گے۔ صرف مومنوں کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے سب ایک ہو، سب کے دل ایک ہو۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی مشکلیں اور اتنی بلائیں سہی، اتنے کٹھن مرحلوں سے، اتنے سخت مرحلوں سے گزرے. اس کے بعد اب جب وہاں پر مصر میں وہ ایک بڑی پوزیشن پر پہنچ جاتے ہیں، امام صادق علیہ السلام اسی پر آ کر پھر کہتے ہیں کہ رحم بہی امتن، کہ خداوند متعال نے جناب یوسف علیہ السلام سے ایک عبد صالح کی محنت اور صبر اور شکر کی وجہ سے پوری امت پر رحم کیا. ان کے بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور ایک ولی خدا کو چاہا تھا کہ انہیں جان سے مار دے، بے شک سارے بھائی جہنم کے مستحق تھے اور جہنم جانے والے تھے، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کی وجہ سے ان لوگوں نے استغفار کیا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا. اسی طرح سے جناب یعقوب نے ایک بہت عظیم امتحان دیا، اپنے بچے سے دور رہے، اتنا رویا، اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کر، لیکن صبر کیا اور شکر کیا. جب صبر اور شکر کیا، اللہ نے انہیں ایک عظیم مقام بھی عطا کیا اور انہیں جناب یوسف سے ملایا بھی. اور اسی طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مصر کے لوگ جن پر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی، اور فیمنائن اور اکال اور قحطی کا جو 7 سال قحطی کے تھے، اس میں کھانا نہیں ملنے والا تھا، لیکن حضرت یوسف کی وجہ سے یہ پوری امت اور یہ پوری قوم اس پرابلم سے نجات پاتی ہے. دیکھیے، یعنی ایک انسان صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے، اس کے بدلے میں خداوند متعال پوری امت کو نجات اور پوری امت پر اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے. اب یہاں پر ایک اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے اس صبر اور شکر پر خداوند متعال رحمت کو نازل کرے، تو خود امام صادق علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور شکر کی وجہ سے اللہ نے پوری امت پر رحمت کو نازل کیا. تو اب امام حسین علیہ السلام نے جو صبر اور شکر کیا ہے، اس کے بدلے میں خداوند متعال کیا دے گا؟ اس کے بدلے میں خداوند متعال سارے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، سارے گنہگاروں سے کہتا ہے کہ آئے امام حسین سے آ کر مل جائے، میرا دروازہ بہت وسیع ہے. امام حسین علیہ السلام کا دروازہ بہت بلند اور بہت وسیع ہے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام سے کہا گیا، کیا کہا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا سفینۃ النجات، اور امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا مصباح الہدیٰ، کہ امام حسین علیہ السلام کشتی نجات ہے، امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہے. بس جو بھی امام حسین علیہ السلام کے در پر آ گیا، اس نے نجات پائی، اس نے اپنے آپ کو کامیاب کر لیا. یہ ایک عام دعوت ہے محرم میں سارے لوگوں کے لیے، اور خصوصاً شیعوں کو، جو ہم اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں، ہم سب کے لیے ایک عام دعوت ہے کہ ہم لوگ آئے، امام حسین علیہ السلام کے در پر آئے، خاشعانہ اور خاضعانہ طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے در پر آ کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے. امام حسین علیہ السلام سے کہے آ کر کہ یا امام حسین علیہ السلام، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اخلاق کو چینج کر سکے، ہمیں آپ مدد کرے کہ ہم اپنے نفس کو اور اپنے وجود کو حسینی وجود بنا سکے، اپنے اخلاق کو حسینی اخلاق میں تبدیل کر سکے. ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مجلس پڑھنے کے لیے گئے. جب مجلس پڑھنے کے لیے گئے تو دیکھے کہ سارے لوگ حسینیے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی ہرا ہوا لشکر بیٹھا کرتا ہے. بہت پریشان ہوئے، پوچھا آ کر لوگوں سے کہ آپ لوگ کیوں اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا بدماش ہے جو حسینیے کے اندر جا کر بیٹھا ہوا ہے، اور ہم لوگ
چاہتے ہیں کہ اندر جائے تو وہ بہت زور زور سے چلا رہا ہے اور ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم اندر حسینیہ میں داخل ہو سکے. تو وہ عالم دین خود جاتے ہیں حسینیہ میں، جاتے ہیں اور جا کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اور جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک عالم دین آئے ہیں اور عمامہ پہنے ہوئے ہیں تو وہ بدماش جو ہوتا ہے وہ بھی شیعہ رہتا ہے، وہ جو بدماش رہتا ہے وہ تھوڑا سنبھلتا ہے، ایک شعر پڑھتا ہے. دیکھیے وہ جو بدماش ہے وہ شعر پڑھتا ہے. کیا شعر پڑھتا ہے؟ کہتا ہے کہ بردن ذرے ذرے میں پیکران دلم را، بردن ذرے ذرے میں پیکران دلم را. اس کا مطلب کہ لے گئے میرے دل کو ذرہ ذرہ کر کے شراب پلانے والوں نے لے کے چلے گئے. یک ذرے دیگر ماند تا قسمت کئی باشد، یعنی ایک ذرہ بچ گیا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ کس کے قسمت میں رہتا یہ ایک ذرہ. تو وہ عالم دین اس سے کہتے ہیں کہ یہ ایک ذرہ جو بچا ہوا ہے تیرے دل میں، تیرے دل کا، وہ امام حسین علیہ السلام کا ہے، اسے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، یہ بہت قیمتی ذرہ ہے. اسی لیے تجھے توفیق ملی ہے کہ تو آئے اور عزا خانے میں اور فرش امام حسین علیہ السلام پر آئے. یہ ذرہ بہت قیمتی ہے، اگر یہ ذرہ تمہارے ہاتھ سے چلا گیا تو بیچارے ہو جاؤ گے اور کوئی راستہ نہیں بچے گا تمہارے پاس. اور سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بدماش تھا وہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے سر کو اپنے زانوں پر رکھتا ہے اور رونے لگتا ہے. یہ عالم دین سب سے کہتے ہیں کہ تم لوگ اندر آ جاؤ، اب یہ کچھ نہیں کہے گا، اور جاتے ہیں اور مجلس پڑھتے ہیں. اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ کبھی اس نے بدماشی نہیں کی. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا دروازہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا اور بہت عظیم ہے. کبھی کوئی غلطی سے بھی یہ نہ سوچے کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، کیا اللہ ہمارے گناہوں کو بخشے گا؟ بے شک امام حسین علیہ السلام کے در پر آئے یہاں پر آ کے اپنے سر کو جھکائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے اور امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے اللہ کو. اور بے شک اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، اور اللہ نے ایک بہت بڑا دروازہ بنایا ہے جو دروازہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. اور آئے اس دروازے پر، اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں کتنے لوگ امام حسین علیہ السلام کے در پر آئے اور چینج ہوئے، کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو چینج کیا. بس میرا وقت تمام ہوا، آئے کچھ جملے مصائب کے بھی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. کتنے عظیم صحابی تھے امام حسین علیہ السلام کے، کن کن کا نام لے، وقت بہت کم ہے. آج دل کرتا ہے جناب حبیب ابن مظاہر کے مصائب پڑھے جائے. حبیب ابن مظاہر وہ شخصیت تھے جنہوں نے بچپن سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنا بچپن گزارا، جو امام حسین علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے، عاشق تھے امام حسین علیہ السلام کے. روز عاشورہ جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک شقی انسان اور ایک یزیدی فوج میں سے ایک انسان جس کا دین نہیں ہوتا ہے اور جو قلب سے اندھا ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور ایک آواز بلند کرتا ہے کہ یا حسین تم نماز مت پڑھو، تمہاری نماز تمہیں کوئی فائدہ نہیں دینے والی، تمہاری نماز اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے. امام حسین کی نماز قبول نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام
جنت کے جوانوں کے سردار ہے. امام حسین علیہ السلام سفینۃ النجات ہے. امام حسین علیہ السلام مصباح الہدیٰ ہے. امام حسین علیہ السلام مجسمہ دین ہے. امام حسین علیہ السلام خود نماز ہے. امام حسین علیہ السلام کو جب اس طرح توہین کی، جناب حبیب اٹھتے ہیں اور شمشیر لیتے ہیں اور میدان کی طرف بڑھتے ہیں اور اس شقی انسان سے جنگ کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حبیب کی شہادت ظہر کے وقت قرار پاتی ہے. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب زہیر جاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں اس انسان کے ساتھ. اور جب ہم لوگ کربلا جاتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو انشاءاللہ زیارت نصیب فرمائے کربلا کی بار بار، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں شفاعت عطا فرمائے امام حسین علیہ السلام کی ہم سب کو. ہم لوگ جب کربلا جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جناب حبیب کی قبر بائیں ہاتھ پر، امام حسین علیہ السلام کی قبر کے بائیں ہاتھ پر ہے. بہت عظیم مقام ہے جناب حبیب کا. اللہ نے ان کو خاص مقام عطا فرمایا ہے. حبیب جب میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں تو اس طرح سے جنگ کرتے ہیں کہ سارے دشمن لڑکھڑا جاتے ہیں اور دشمن پھر مل کر حملہ کرتے ہیں جناب حبیب پر. جناب حبیب بہت بوڑھے ہیں، لیکن جناب حبیب کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ایک جوان کی طرح جنگ کر رہے ہیں. جناب حبیب اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ جناب حبیب کے آئی بروز اور ان کے ابرو جو ہوتے ہیں وہ ان کے آنکھوں پر جھک گئے ہیں. جناب حبیب نے ایک پٹے سے اپنے ابروؤں کو اور اپنے آئی بروز کو باندھا اور جنگ کے لیے روانہ ہوئے. اس طرح سے جنگ کی کہ جب گرتے ہیں جناب حبیب اور شہید ہوتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام فوراً جناب حبیب کے سرہانے آتے ہیں اور جناب حبیب سے کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا کرے. یا حبیب، حبیب تم ہر رات ایک قرآن پڑھا کرتے تھے. حبیب تم سب سے اچھے میرے ساتھیوں میں سے تھے. اور حبیب کی شخصیت دشمنوں کے لیے بہت عظیم شخصیت تھی. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دشمنان اور یزیدی لشکر میں اختلاف ہوتا ہے کہ کون جناب حبیب کا سر لے کر جائے گا. ایک شخص کہتا ہے کہ میں جناب حبیب کا سر لے کر جاؤں گا، دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں جناب حبیب کا سر لے کر جاؤں گا. ان لوگوں میں بہت اختلاف ہو جاتا ہے. سعد اللہ قلبک یا ابا عبداللہ یا بقیت اللہ. جناب حبیب کی شہادت امام حسین علیہ السلام پر بہت گران گزری اور امام حسین علیہ السلام رونے لگے. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب وہ شخص جب جناب حبیب کا سر لے کر جاتا ہے تو وہ خود شخص کہتا ہے کہ میں جب شام پہنچا تو دروازہ بند تھا شام کا، تو میں باہر جب انتظار کر رہا تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ آتا ہے اور اس سر کو گھور گھور کر دیکھ رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہے، کیوں اس سر کو اس طرح سے گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ ھذا رأس ابی، یہ میرے بابا کا سر ہے، مجھے یہ سر مجھے دے دو، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بوسے لو، میں چاہتا ہوں اس کو لے جا کر دفن کروں. بہت التماس کی، بہت رویا، بہت گڑ گڑایا، لیکن ہائے بچے کو سر نہیں دیا گیا. عزادارو، ہم لوگ دیکھتے ہیں تاریخ میں ایک بچی ہے سکینہ، وہ بھی بہت رو رہی ہے، بہت گڑ گڑا رہی ہے، شام کے خرابے میں، شام کے زندان میں رو رہی ہے. رات کا وقت ہے. یزید کہتا ہے کیوں بچی رو رہی ہے؟ کہتے ہیں اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی ہے. یزید کہتا ہے جاؤ بابا کا سر اسے دے دو. تخت میں سر لایا جاتا ہے. بیوی سکینہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے امام حسین علیہ السلام کا سر لیتی ہے، بوسے دیتی ہے، شکوہ کرتی ہے.
بابا یا ابتا منزل الذی ایتمنی علی صغر سن، بابا کس نے مجھے اس بچپن میں یتیم کر دیا؟ بابا کیوں آپ کی پیشانی شکستہ ہے؟ بابا کس نے آپ کے لبوں پر لکڑیاں ماری؟ بابا کس نے آپ کے دانتوں کو توڑا ہے؟ بابا کس نے آپ کے داڑھی کو خون سے رنگین کر دیا؟ بچی خاموش ہو گئی، بی بی زینب پریشان ہے، بچی کیوں کچھ نہیں کہہ رہی ہے؟ بچ کا زندان میں کوہرام برپا ہو گیا، بچی اس دنیا سے چلی گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إني أسألك وندعوك باسمك العظيم العظم۔ سب مل کر کہے 10 مرتبہ، یا اللہ 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 یا اللہ۔ اے پاک پروردگار واسطہ ہے تجھے اسم اعظم کا، اے پاک پروردگار واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا، محمد اور آل محمد کے واسطے سے جو کچھ بھی ہم نے سنا اور پڑھا ہے، اے پاک پروردگار ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار اس ماہ محرم میں جو تیرے رزق خاص رزق نازل ہو رہے ہیں، اے پاک پروردگار ہمیں بھی اس رزق میں ایک حصہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں اپنے اخلاق کو حسینی اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، ہمیں بھی ظلم اور ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگوں فرما۔ اے پاک پروردگار جہاں جہاں بھی مومن و مومنات ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا جو بھی مومن و مومنات یہ بیماری کورونا میں مبتلا ہے اور پریشان ہے، ان سب کو جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم 40 میں تیری زیارت کر سکے۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا، واسطہ ہے خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے ناصروں میں ہمارا شمار فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومنین والمومنات کو بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن